الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ بنایا اسی موضوع پر، وہ الف کہہ لیں یہ با کہہ لیں، یا وہ اے یا یہ بی۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے کہ ان نبی اللہ نوحً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوح علیہ السلام نے جب وہ مرنے لگے، لما حضرت الوفات، جب وہ مرنے لگے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس سے کہنے لگے انی قاسم الیک الوصیہ آمرک باثنین، میں تجھے دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، وانہاک عن اثنین، اور دو چیزوں سے روک رہا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں ایک تو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ کیا ہے؟ فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ اس پر بھاری ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، اس سے پہلے بھی میں حدیث اس موضوع پر پڑھ چکا ہوں، آیات بھی پڑھ چکا ہوں کہ آخر اس لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا چیز ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھاری ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ولو ان السماوات السبع والارضین السبع کننا حلقۃ مبہمۃ، اگر آپ 7 آسمان 7 زمینوں کا ایک مضبوط کڑا بنا لیں، پگھلا کے آپ ایک کڑا بنا لیں، ان کو کوئی نہ توڑ سکے، قسمتہن لا الہ الا اللہ، تو اس پر لا الہ الا اللہ رکھو تو ان کو توڑ دے گا۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو ایک پہ پلڑے میں رکھے، دوسری کو اس پلڑے میں، تو وہ بھاری ہو جائے، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کا ایک آپ کیا بنا لیں، لوہے کی طرح ایک مضبوط وہ بنا لیں، کڑا بنا لیں، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اتنا مضبوط ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ سے ٹوٹ جائے گا، اتنا یعنی بھاری ہے یا ثقیل ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک لا الہ الا اللہ کو، اور دوسرا وسبحان اللہ وبحمدہ، کہ ہر وقت سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو، اس کا بھی بہت ثواب ہے پڑھنے کا۔ فإنها صلاۃ کل شیء وبها یرزق الخلق، اور یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ حدیث صحیح ہے، البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ اور 2 چیزوں سے میں تجھے منع کرتا ہوں، وانہا کا پہلی چیز جس سے منع کرتا ہوں ان شرک، شرک سے، والکبر، اور تکبر سے۔ 2 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے۔ قلت یا رسول اللہ ہذا شرک، شرک تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ کبر کیا ہوتا ہے؟ کیا کبر یہ ہوتا ہے ان یکون علی احدنا، کسی ہم میں سے اس کے جوتے اچھے ہیں، اس کے کپڑے اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہوتا ہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور حق کو ٹھکرا دے، انتھا بطر الحق، حق کو ٹھکرا دے، سچ سامنے آئے تو اس کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 چیزوں سے منع کیا، ایک شرک سے اور ایک تکبر سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس طرح شرک ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اور اس میں بھی یہ بتایا کہ جس کے پاس توحید ہے وہ کیسے ہی اس کے پاس گناہ ہو وہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن قرآن کی ایک اور آیت کہتی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. تو شرک اکبر ہو خفی ہو، یقیناً یہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ خاص کر کے اہل حدیث، باقیوں کو چھوڑو وہ تو شرک اکبر اصغر میں، ہم بھی شرک سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. لا یغفر ان یشرک بہ، طالب علم جانتے ہیں کہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو یہ عموم کا دیتا ہے. اس سے پہلے نفی ہو تو یہ نکرہ ہے، یہ اسم بن گیا اور نکرہ ہے. تو اس سے پہلے نفی ہو تو یہاں عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی شرک اللہ معاف نہیں کرتا، چاہے اکبر ہو اصغر ہو خفی ہو، کسی قسم کا شرک ہو اللہ معاف نہیں کرتا. اب شرک ہے کیا، توحید ہے کیا، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں. تو شرک معاف نہیں ہوتا. ہاں پھر اللہ کیا کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ چاہے اللہ معاف کر دے چاہے اللہ معاف نہ کرے، چاہے اللہ معاف کر دے چاہے اللہ معاف نہ کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کر لیا اس نے بہت بڑا گناہ کما لیا. اسمًا عظیمًا، بڑا گناہ جو ہے جرم اس نے کما لیا. اور دوسری آیات میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، مکمل امن، جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. چونکہ شرک نہیں ہے، توحید مکمل ہے، گناہ وہ معاف ہو جائیں گے. پھر اس پر کئی حدیثیں ہم نے پڑھ ڈالی، اور کئی حدیثیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بے شمار حدیثیں ہیں، بخاری مسلم کی ہیں، ساری صحیح حدیثیں ہیں کہ جس کے پاس شرک نہیں ہے، توحید مکمل ہے، وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ آیات کہتی ہے وَيَغْفِرُ، شرک اللہ معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ چاہے اللہ معاف کرے چاہے اللہ معاف نہ کرے. یعنی تحت مشیت اللہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سیدھا جنت، بلکہ اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا، ٹھیک ہے پہنچ گیا جنت میں، اور نہ چاہا تو نہیں معاف کیا. تو اب کیا بنے گا؟ ان دونوں آیاتوں میں کیسے جمع پیدا کی جائے؟ بے شمار حدیث میں اور دو آیات میں کیسے اس طرح آیات حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ جس نے چوری کی تو جہنم میں گیا، جس نے جھوٹ بولا تو جہنم میں گیا، جس نے سود کھایا تو جہنم میں گیا، جس نے زنا کیا تو جہنم میں گیا، جس نے قتل کیا تو جہنم میں گیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. یہ قرآن کی آیات جو ہے نا، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ قرآن کی آیات انسان کے جو ہے وہ انگوٹھے کھڑے کر دیتی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے، اس کی جزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. خالداً فیہا، اس میں خلود ہوگا، ہمیشہ ہو. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب، یہ دوسری سزا. ولعنہ، اور یہ تیسری سزا، اس پر اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے. یہ 4-5 سزائیں ایک ہی کافی ہے کس شخص پر جو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے. اس طرح سود کے لیے بے شمار سزائیں ہیں، ہر گناہ کے لیے بڑی بڑی، ماں باپ کی نافرمانی کے لیے بڑی بڑی سزائیں. تو کیسے جمع کیا جائے؟ ایک آیت کہتی ہے
کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ تحت مشیت اللہ، چاہے اللہ معاف کرے چاہے نہ کرے۔ بے شمار حدیثیں کہتی ہیں جس کی توحید مکمل ہے، شرک نہیں ہے، تو وہ جنت ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابن آدم قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو مجھے اس حالت میں ملے کہ تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ زمین بھرنے کے بعد، یعنی زمین کے برابر اتنے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے انان السما، یعنی آسمان تک اتنے گناہ ہوں۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، میں تجھے اتنی بخشش دے دوں گا، یعنی سب ڈیلیٹ، سب گناہ ختم۔ اب بے شمار حدیثیں کہتی ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے، بے شمار آیات کہتی ہیں گناہوں کی سزا ہے، اور بے شمار آیات کہہ رہی ہیں کہ جس کی توحید پکی ہے، شرک نہیں ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب ان حدیثوں کو آپس میں جمع کیسے کیا جائے اور ان آیات کو آپس میں جمع کیسے کیا جائے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان آیات کو جمع کروں۔ یہ جو قرآن کی آیات میں پڑھی، اس کے بعد میں اسی پر سب کو قیاس کروں گا، سب باتوں کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی سزا جہنم میں ہے۔ لیکن اگر اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تو مشرک رہے گا، یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، یہ کیوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ تو صالح عثیمین اور دوسرے علماء نے جو جمع کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس کو ایسا لے لے کہ یہ سزا تب مرتب ہوگی جب کوئی معنی نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ سزا جو حدیثوں میں آئی، یہ گناہ کیا تو یہ سزا، یہ گناہ کیا تو یہ سزا، یہ گناہ کیا تو یہ سزا، یہ تب ہوگی جب آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو پھر یہ سزائیں مرتب نہیں ہوتی۔ جیسے اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے یا باپ کا دین چھوڑ دے تو وہ باپ کا وارث نہیں بنتا۔ اصل حکم کیا ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا وارث ہے، باپ مر جائے تو بیٹا وارث ہے۔ لیکن اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا یا اس نے اپنا باپ والا دین بدل دیا، اب وہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ معنی آ گیا، رکاوٹ آ گئی، معنی آ گیا۔ حالانکہ کہیں گے بے شمار آیات ہیں، حدیثیں ہیں کہ بیٹا وارث بنے، لیکن وارث کب بنتا ہے؟ جب وہ معنی نہ ہو، وہ رکاوٹیں نہ ہوں۔ اگر وہ رکاوٹیں آ جائیں تو اب نہیں بنے گا۔ اسی طرح یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا اگر رکاوٹ نہ ہوتی، وہ کس کی؟ ایمان کی، اسلام کی، توحید کی۔ توحید مکمل اس کے پاس ہے، ایمان مکمل ہے، شرک نہیں ہے، تو یہ رکاوٹ ہے اس کو جہنم میں جانے کی۔ اگر یہ مکمل توحید نہ ہوتی، شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے، یا توحید مکمل نہیں، کچھ ہے، تو پھر یہ اس کی سزائیں تھیں، جہنم میں جاتا، سزا بھگ کے پھر واپس آتا، چاہے اللہ گناہ معاف کرتا چاہے نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ اس کے پاس ایک رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ مکمل توحید، مکمل توحید اور شرک نہ ہونا، شرک کسی قسم کا نہ ہونا۔ یہ مکمل توحید اس طرح کی ہے، یہ چھوٹے موٹے گناہ، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو مجھے اس حالت میں مل کے لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، میں جتنے تمہارے گناہ ہیں اس کے ڈبل میں کیا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ گناہ دکھائے گا، وہ بڑا شرمائے گا، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے، پھر اللہ کہے گا اچھا چل میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہوں کو میں کیا سب نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، تاکہ وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں، تو وہ بھی بدل جائیں گے۔ تو جب آپ کے پاس یہ ایک ایسی چیز ہے، رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید مکمل، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو معاف کر دے، مسئلہ ختم ہے، نہ معاف کرے۔ اور اللہ نہ کب معاف کرے گا؟ کہ آپ کے پاس توحید مکمل نہیں ہے،
شرک کی کچھ ہے، شرک اصغر، ریا. ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ شرک کیا ہے، تو اس سے بچنا کیا ممکن ہے، کیسے مشکل ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر وہ شرک اکبر نہیں، اصغر ہے، کچھ جڑیں ہیں یا اس کے کچھ مسئلے ہیں تھوڑے بہت ہیں، چاہے اللہ سزا دے، لیکن علماء نے جو مفسرین نے لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ اس کو سزا ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے. جیسے ابو بکر رو رہے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس آیت کے اترنے کے بعد روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ کہا کون سی آیت؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. کہا ابو بکر جو ہم تھکتے ہیں نا، یہ تھکاوٹ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. بخار، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، مومن کے لیے ہر پریشانی، ہر دکھ ہے. جو چیز آپ کو پسند نہیں، کانٹا بھی چمتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ہم غم نصب، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو گناہ ہیں وہ ان پریشانیوں اور دکھوں کی، بیماریوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. کوئی موت کے وقت تکلیفیں، کوئی بیماریاں، کوئی کچھ، وہ دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان گناہوں پہ پریشان نہ ہو. وہ سزا ملے تو کیا دنیا میں ملی. جیسے ایک آدمی نے قتل کیا، 5 آدمی اس میں شریک تھے یا 3 آدمی شریک تھے، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ایک کو کہا تیری عمر کیا ہے، دوسرے کو کہا تم اتنے لاکھ کر دے، چوتھے کو بری کر دیا، چوتھے کو بری. یعنی سزا سب کو ملی ہے، لیکن سب کو ایک طرح کی نہیں ملی. تو اگر اللہ سزا بھی دینا چاہے تو اس دنیا میں دے دے گا، جہنم میں نہیں. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی کا ذکر ہوا، اس کا نام تھا مالک بن دحیشم. اس کا نام کیا تھا؟ مالک بن دحیشم. تو باتیں آپس میں ہو رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا فقال بعضهم هو منافق، اس نے کہا وہ منافق ہے. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل هكذا، ایسے نہ کہو. الیس قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، اس سے وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا؟ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے کہا فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا. میری بات پوری نہیں ہوئی، میں انشاءاللہ مزید اس کو اور تفسیر کے ساتھ کھولوں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.